بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم حاضرین مجلس، نوڈھیوا اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے احباب، اس بزم کے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے استاد محترم عبد المجید فیضی حفظہ اللہ. جیسا کہ آپ نے ناظم اجلاس سے موضوع سماعت کیا کہ میت کو نفع پہنچانے والے بعض اہم اعمال. ایک انسان جب اس دنیا کے اندر رہتا ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وہ قبر میں موجود ہے، قبر میں اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری ہے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، چند روزہ ہے. ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہے، آخری مسکن ہے، ابدی مسکن ہے، وہ اخروی زندگی ہے. ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں پریشان ہیں، خودکشی کر لیں، مسائل کا حل ہو گیا. معاملہ ایسا نہیں ہے. ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی. دراصل موت ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقلی کا اعلان ہے کہ ایک انسان دنیا کی زندگی سے نکل کر برزخ کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے. دنیا کی زندگی انسان کی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال. اللہ رب العالمین جس کو اس عمر تک پہنچائے، ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو 20 سال، 30 سال یا اس سے قلیل مدت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے. برزخ کی زندگی کئی ہزاروں سال ہے، آلاف السنین. اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ انسان برزخ کی زندگی میں کتنا رہنے والا ہے. برزخ کی زندگی کے بعد جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، بندے کو اللہ رب العالمین جنت یا جہنم کے اندر داخل کرے گا. برزخ کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، الی ما لا نہایت لہ، اس کی کوئی جو ہے حد نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. ایک انسان جو نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ وفات پاتا ہے، اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے. انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے. قبر میں جو ہی داخل ہوتا ہے، اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ہلکی سی تنگی کے بعد قبر کشادہ ہو جاتی ہے. ینفرج عنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کشادہ ہو جاتی ہے. جنت سے ہوائیں اور جنت کی نعمتوں سے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے. وہ انسان کبھی دوبارہ دنیا میں آنا نہیں چاہتا. اس کے برخلاف جو انسان فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، جب اس کی وفات ہوتی ہے اس کی روح سجین میں جاتی ہے، اور اس پر جو برزخ کی زندگی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. برزخ کی زندگی میں اس کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں جب اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کفر کی صورت میں، حالت میں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. بعض ہمارے بھائی جن کے یہاں علم کی کمی ہوتی ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ عذاب قبر انہی کو ہوتا ہے جو قبر کے اندر داخل کیے جاتے ہیں. معاملہ ایسا نہیں ہے. انسان دنیا سے چلے گیا، وہ قبر کے اندر داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے جلا دیا جائے، وہ ڈوب جائے، کہیں اور چلے جائے جہاں پر اس کی لاش نہ مل سکے، ایک انسان جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا،
اب زندگی میں وہ کیسا رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی ہڈیاں ملتی ہیں، تو کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ اب تو ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہی تو غیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برزخ کے حالات سے باخبر کیا ہے۔ ایک انسان جب قبر میں جاتا ہے، گرچہ اس کی ہڈی بوسیدہ ہو جائے، اس کا کفن بوسیدہ ہو جائے، اس کے جسم پر جو گوشت ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اگر بندہ نیک ہے یا برا ہے، دونوں صورتوں میں عذاب کی شکل میں یا نعمتوں کی شکل میں روح اور بدن کا تعلق باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ ہم وہاں جا کر بالکل ہمیں عذاب نہیں ہوگا، یا ہم وہاں سکون سے ہو جائیں گے اور ہم نے یہاں پر زندگی اچھی نہیں گزاری ہے، تو میرے بھائیو معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ جاتا ہے، اس کے بقدر اعمال کے اعتبار سے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے کہ بندے کو قبر کے اندر یا برزخی زندگی بندے کی کیسی رہنی ہے۔ میرے بھائیو، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، انسان غریب ہو، امیر ہو، اچھے سے اچھا صحت مند ہو، بالکل میڈیکلی طور پر فٹ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا، ڈاکٹر ہے دل کا، ماہر قلب ہے، انسان بچ نہیں سکتا۔ ایک بار وقت پورا ہو گیا، انسان کو جانا ہے۔ دنیا کے اندر جو انسانوں نے اسباب بنائے ہیں علاج کے لیے، ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ جب ایک بار وقت پورا ہو جاتا ہے انسان کا، تو ان اسباب میں تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو بر وقت اٹیک آیا اور ساری سہولیات دی گئی، انسان جانبر نہیں ہوتا ہے، وفات پا جاتا ہے، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا۔ اور جس کا وقت پورا نہیں ہوتا ہے اسے مہلت دے دی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ ہم سے کہیں زیادہ عقل مند تھے ہر معاملے میں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کی تعریف شارحین حدیث نے کی ہے حسن سوال، یعنی صحابہ جو سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نہایت ہی عمدہ سوال ہوا کرتا تھا۔ صحابہ اکثر سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیں جو عمل تھوڑا ہو لیکن اس کا نفع زیادہ ہو۔ عمل انسان دنیا کے اندر کم کرے، آپ جانتے ہیں بات گزر چکی ہے، آپ کی زندگی 60 سالہ ہے، 70 سالہ ہے، اب اس زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا عمل کر جائے کہ آپ 1000 سال قبر میں موجود ہیں، باقی ہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں اور آپ کو نفع ملتا رہے، یہ آپ ضرور چاہیں گے۔ ہر انسان چاہے گا کہ ہم 60 سالہ 70 سالہ جو زندگی گزاریں، یہ گزار کر جائیں تو ہماری جو ایک زندگی آنے والی ہے جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہاں پر اجر اور ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑے امام محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، ان سے کہا گیا، پوچھا گیا، اب دیکھیے ان کے یہاں کس قدر یہ فکر موجود ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اجر کا ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ پوچھا گیا کہ اگر آپ سے کہا جائے لم یبقى من عمرک الا یوم، اگر کہا جائے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ کہا جائے کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے، کتنا دن؟ ایک دن، یعنی ایک دن گزارنے کے بعد اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اگر حتمی طور پر، گرچہ یہ ناممکنات میں سے ہے لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ کو یہ خبر دے دی جائے کہ دنیا میں صرف ایک دن باقی ہے، ما کنت صانعا، کیا کرو گے؟ یعنی ایک دن جو 24 گھنٹہ بچا ہوا ہے اس میں کون سا عمل کرو گے؟ کہا فرمایا اعلم الناس، کہا میں لوگوں کو دین سکھلاؤں گا، خیر سکھلاؤں گا، کیونکہ علم نافع اور علم شرعی کو لوگوں کے اندر نشر کرنا، اس کو پھیلانا، اگر آپ غور کریں گے یہ سب سے عظیم عمل ہے جس کا نفع، جس کا فائدہ انسان قبر میں پاتا ہے۔ آپ نے اگر 10 لوگوں کی اصلاح کر دی، 10 لوگوں کو کوئی بات بتلا دی اور وہ بات لوگوں نے
آگے منتقل کر دی اور وہ بات منتقل ہوتے ہوتے آگے نسلوں میں جا رہی ہے۔ آپ اصلاح کا سبب بنے۔ آپ جانتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک انسان جو کسی کے ہدایت کا اور کسی کے اصلاح کا سبب بنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اسی کے مثل اجر موجود ہے۔ فرمایا لوگوں کو میں دین سکھلاؤں گا، تاکہ اس کا سبب بھی ذکر کیا، تاکہ میرے مرنے کے بعد اس دین پر، میرے بتائے ہوئے ہدایت پر لوگ عمل کریں اور اس پر میں قبر کے اندر موجود رہوں اور وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ میرے لیے ثواب کا سلسلہ منقطع نہ کرے، وہاں بھی مجھے اجر ملتا رہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں موجود ہیں، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے اعمال انجام دیے کہ وہ قبر میں چلے جائیں لیکن قبر میں جانے کے باوجود ان کے پاس ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر پانی کا مسئلہ درپیش ہوا، میٹھا پانی نہیں مل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں کھودے یا جو وہاں پر ایک مشہور کنواں تھا اس کنویں کو لے لے، فلہ الجنہ، آپ نے کہا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے اس کنویں کو لیا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی اجرت کے، آؤ اور پانی پیو، کہ جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے عثمان غنی کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کو خاص صورتوں میں سے لکھا ہے کہ وقف کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، مال کا کوئی حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیں کہ ہمارے مہینے کی اتنی سیلری یا ہمارا جو کھیت ہے وہ فلاں حصہ یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے جو عام مسلمانوں کے لیے نفع کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ وقف کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وقف کر دیا۔ اسی طرح سے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتا ہے کہ جب تک جس چیز کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تم نیکی نہیں پا سکتے۔ کہا کہ جو بیروحہ نامی باغ ہے وہ آج سے میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں دے دیا، یہ باغ جب تک پھل دیتا رہے گا، عام مسلمانوں کو فائدہ دیتا رہے گا کسی بھی شکل و صورت میں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خیبر میں زمین ملتی ہے، خیبر میں زمین ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ خیبر کی جو زمین ہے، روایتوں کے الفاظ ہیں انفس عندی، اللہ کے نبی سب سے زیادہ نفیس مال ہے، محبوب ترین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشورہ دیجئے اس زمین کے بارے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں آپ صدقہ کر دو، اس زمین کو صدقہ کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین میرے حصے کی ہے اسے نہ ہبہ کیا جائے، نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے، ولا یباع، اور نہ اسے بیچا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور جنرل صحابہ میں سے ہیں، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، انہوں نے اپنی زرہیں، اپنی تلوار، اپنی کمند، اپنی جائیداد سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا تاکہ اسلامی لشکر کے کام آئے اور میں چلے جاؤں اس دنیا سے، لیکن وہ سامان جو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے، دیا ہے، اسلامی لشکر جب استعمال کرے گا تو میں قبر میں موجود رہوں گا، اس کے باوجود مجھے اس کا نفع، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ واقعات کو سب کو ذکر کیا جائے، مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں یہ فکرہ کس قدر مضبوط تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یہاں سے جانے کے بعد جب قبر میں جائیں تو وہاں پر ہمارے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ ہماری کوشش بھی یہ ہونی چاہیے، ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ابھی اس مسجد کے اندر اتنے سارے بھائی موجود ہیں، اگر ایک بات کہی جائے کہ ابھی 100 سال 150 سال کے بعد اس مسجد کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی ہمارے گاؤں کے موجود ہوں گے، لیکن ان کو ہم نہیں جانتے ہوں گے، ان کو ہم نہیں جانتے ہوں گے، نہ وہ ہمیں جاننے والے ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں 50 60 سالہ 70 سالہ، اللہ تعالیٰ جو زندگی ہمیں دیتا ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام اور اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہماری برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی سدھر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے بڑی مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا سے وفات پا جاتا ہے، انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ جو اچھے کام کرتا تھا، اعمال صالحہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، چونکہ جسم ساکت پڑ گیا ہے تو عمل کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا ہے۔ الا من ثلاثه، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو استثناء کیا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس دنیا سے چلے جائے اور اگر ان 3 چیزوں میں بندے نے اپنا نصیبہ، اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنا نصیبہ، اپنا حصہ ڈالا ہے، ان 3 چیزوں کے مثل کوئی کام کیا ہے، بندہ اس دنیا سے چلے جائے، قبر میں موجود رہے، باوجود اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں الا من ثلاثہ کہی، لیکن اس کے اندر صرف 3 چیزیں نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان 3 چیزوں کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الا من صدقۃ جاریہ، انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو صدقہ جاریہ ہو، یعنی اس کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اس کا نفع کٹ نہ جائے بلکہ اس کا نفع اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے صدقہ جاریہ میں وقف کو سب سے اوپر ذکر کیا ہے، وقف کو سب سے اوپر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیگھے 20 بیگھے زمین سے نوازا ہے، آپ 1 بیگھے آدھا بیگھے یا جتنا آپ سے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے، پراپرٹی سے نوازا ہے، آپ وقف کر جائیں کہ میری زندگی میں یہ فلاں حصہ مدرسے کے لیے وقف ہے، فلاں حصہ مسجد کے لیے وقف ہے، فلاں حصہ فلاں کام کے لیے، میرے مال کا 1/4 حصہ 1/3 حصہ فلاں چیز کے لیے وقف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ صدقہ جاریہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ کوئی مسجد بنوا کر چلے گیا، مسجد کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد میں اس نے تھوڑا موڑا ہی حصہ لیا ہے، ایک مصلی کے برابر اس نے جو اس کا مبلغ ہے وہ اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، مسجد کے کام میں لگا رہا ہے، مسجد میں اس نے محنت کی ہے، مسجد کے جو اخراجات ہیں اس نے پورے کیے ہیں، مسجد کی جو ٹیوب لائٹ ہے، مسجد کے جو فین وغیرہ لگے ہیں یا دیگر جو تکلیفات ہیں، انسان نے اس میں حصہ لیا ہے، اور اگر حصہ اس صورت میں ہے کہ وہ چیز جاری ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک انسان نے مدرسہ بنوایا ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں، بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک انسان یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، ایک انسان مکاتب کے اندر، مساجد کے اندر، اسی طرح سے مدارس کے اندر مصاحف کو بھجواتا ہے، وہاں پہنچانے کا انتظام کرتا ہے، مصحف تقسیم کرتا ہے تاکہ بچے پڑھیں، دینی تعلیم حاصل کریں، ان ساری چیزوں کا ثواب بندے کو ملنے والا ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی قبیل کی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم جس سے اس کی وفات کے بعد نفع اٹھایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم شرعی کی فضیلت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے میں علم شرعی کے حاملین کی خاص طور پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وہ ایسا علم چھوڑتے ہیں تالیف کی شکل میں، کتابیں لکھ جاتے ہیں، کتابیں لکھ جاتے ہیں، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا اور اسی طرح سے مسائل کو جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اسی طرح سے
جو لوگ تدریس کے لائن سے جڑے ہوئے ہیں، مدرس ہیں، اپنے پیچھے ایک لمبا قافلہ چھوڑ جاتے ہیں شاگردان کا، وہ شاگردوں کو سکھلاتے ہیں اور وہ ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں اس علم کو آگے منتقل کرتے ہیں، نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور یہ جو لوگ اس لائن سے جڑے ہیں، تدریس کے لائن سے، یا اسی طرح سے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، قاری قرآن ہیں، اور ان کے سکھائے ہوئے بچے اس علم کو آگے منتقل کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ بلکہ عبدالرزاق البدر شیخنا نے لکھا، آپ نے اپنے درس میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے بعض بھائی افسردہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر علم ينتفع به، علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ سب کے نصیبے میں نہیں ڈالتا، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ شامل ہو جائیں۔ آپ نے لکھا کہ اگر کوئی انسان جو عالم نہیں ہے لیکن اس فضیلت کو پانا چاہتا ہے، وعلم ينتفع به، تو علماء کی جو کتابیں ہیں جو خالص کتاب و سنت کی نمائندگی کرتی ہیں، خالص سلفی منہج کے مطابق ہیں، ایسی کتابوں کی اتباعت میں، ایسی کتابوں کو نشر کرنے میں انسان حصہ لے۔ یا اسی طرح سے اگر انسان ایک عام انسان ہے، مال و دولت سے اللہ نے نہیں نوازا ہے، تو انسان دین کو ایک عامی انسان کی طرف پھیلائے، اس کے پاس دین پہنچتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا ڈیجیٹل دور ہے، دین کو نشر کرنا، مختلف قنات یوٹیوب کی شکل میں، ٹیلی گرام وغیرہ موجود ہیں، اس پہ الگ الگ چینلز موجود ہیں، یا اسی طرح سے الگ الگ ویب سائٹ موجود ہیں جہاں سے خالص علم کو لیا جا سکتا ہے۔ انسان اس کو ان لوگوں تک پہنچائے جو ضرورت مند ہیں۔ علم شرعی کو انسان اگر پھیلاتا ہے، وعلم ينتفع به، اس کے اندر وہ انسان داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ یا بچی، نیک بیٹا یا بیٹی آپ قبر میں موجود ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے یا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ قبر میں موجود ہیں، وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما، اور اس میں وسیلہ پکڑتا ہے، جائز وسیلوں میں سے ہے اپنے والدین کے اعمال صالحہ کا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری دینی تربیت کی، میں اس قابل ہوا، رب کو پہچان سکا، اور آج میں ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک انسان قبر میں موجود ہوتا ہے، اور جب ایک بچہ یا بچی اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جنتیوں میں سے کسی جنتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے اندر درجات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل خاص سے جنت کے اندر داخل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت کے مکی بنائے۔ جنت میں سب لوگ ایک درجے پر نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہاں تک کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس درجے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا فرما۔ جنت کے اندر مختلف درجات ہیں، منازل ہیں، انسان اپنے تقوی اور علم اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے اعمال کے بقدر انسان جنت میں اس درجے پر فائز ہوگا جس کا وہ مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنتی کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، نیچے درجے پر ہوگا، اچانک سے دیکھے گا درجے میں بلندی ہو گئی ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ درجے میں بلندی ہو گئی، یہ بلندی کس وجہ سے ہے؟ میں تو یہاں آ چکا ہوں، عمل کا سلسلہ منقطع ہے، میرا جو عمل تھا اس کے مطابق مجھے اجر مل چکا، درجہ اور جنت میں جگہ مل چکی۔ اللہ فرمائے گا بِإِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ یہاں پر میرے بھائی یہ چیز غور کرنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او ولد صالح یدعو لہ، آپ نے جو ولد صالح یدعو لہ کی شرط لگائی ہے
کہ نیک بچہ جو انسان کے لیے دعا کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا کرے تبھی والدین کو نفع پہنچے گا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے انسان نے کوشش کی ہے۔ انسان نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوشش کی ہے، بچے اس کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ بچے جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، آپ کا بچہ موجود ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ نے اس کو دین سکھلایا ہے، آپ نے اس کو شریعت سکھلائی ہے، وہ بچہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس نیک کام میں والدین کا حصہ ہوتا ہے، والدین اس میں اجر پاتے ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت کی، آپ کا وہ بچہ یا بچی، آپ کا وہ بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی، اس تربیت کے نتیجے میں جو آپ نے اسے دی ہے اس دنیا کے اندر، وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتا ہے، اور پھر آگے آنے والی نسل اس پر چلتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان برابر اجر پاتے رہتا ہے ولد صالح کی وجہ سے، نیک بیٹے یا بیٹے کی دینی تربیت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جنتی سے نے پوچھا تو کہا جائے گا کہ تمہارے بچے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد صالح یدعو لہ جو دعا کی تخصیص لگائی ہے، کیونکہ دعا کا خاص مقام ہے، دعا کا خاص مقام ہے۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ایک عام مسلمان جب دعا کرتا ہے، ایک عام مسلمان عام مؤمنین کے بارے میں دعا کرتا ہے، اس کو اس کا نفع ملتا ہے، اس کو اس کا نفع ملتا ہے۔ اور جب ایک والد کے حق میں بیٹا یا بیٹی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ مقصود ہے او ولد صالح یدعو لہ۔ میرے بھائیو، جب آپ اپنے بچے کی نیک تربیت کریں گے، اس کو دین سکھلائیں گے، وہ آپ کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوگا۔ آپ جو ہے بچے کو دین نہ سکھلائیں، انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، اور سوچیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، اور بچہ بیراہ روی پر دین بیزاری کے راستے پر چل پڑا، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی سوال کرنے والا ہے اور اس بچے سے بھی باز پرس کرنے والا ہے۔ آپ بھی ناکام ہے، بچہ بھی ناکام ہے، آپ بھی ناکام ہے، بچہ بھی ناکام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے اس کی آخرت آپ نے خراب کر دی، اس کو آپ نے دین سے منسلک نہیں کیا، دین نہیں سکھلایا۔ بچہ جب دیندار نہیں ہوگا آپ کی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرے گا، اور بچہ جب آپ کا دیندار ہوگا، آپ کی بیٹی دیندار ہوگی، آپ کی آخرت کے بارے میں فکر کرے گی کہ میرے والد کا سلسلہ اس دنیا سے منقطع ہو چکا ہے، اب کیوں نہ ایسے اعمال کیے جائے کہ میرے والد کو فائدہ پہنچے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، بعض روایتوں میں ایک لڑکی آتی ہے اور بعض روایتوں کے الفاظ ایک لڑکا آتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری والدہ یا والد کچھ اگر بولنے کی مہلت پاتے ہیں ضرور وصیت کرتے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، تم اگر اس کی طرف سے صدقہ کرو گے اس کو فائدہ ملنے والا ہے۔ یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو دین سکھلائیں گے، دین کی اہمیت سکھلائیں گے کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں ہمارا ایک خاص مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے صرف یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں، اس کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آخرت میں ہمارے لیے ابدی ٹھکانہ جنت کی شکل میں موجود ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کرتے ہیں والد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کچھ صدقہ کروں ثواب ملے گا؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ کہا کہ سقی الماء، پانی پلانا۔ اس صحابی نے اپنے والد کی طرف سے، والدین کی طرف سے مدینے کے اندر 2 نہریں جاری کروا دی تاکہ میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ثواب کا سلسلہ باقی رہے۔ یہ بچے اس وقت فکر کریں گے جب آپ انہیں دین سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ میرے بھائیو،
تین باتیں اور میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں اس روایت کے حوالے سے جو علماء نے شارحین نے لکھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو اس میں نیت اصل ہے، اس میں نیت اصل ہے، نیت کے بغیر بڑے سے بڑا عمل صفر ہے، اور نیت اگر اچھی ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل اعلیٰ درجے کا ہے۔ آپ جب یہ کوشش کریں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی عمل کا سلسلہ آپ جاری کریں، ان تینوں اعمال میں سے یا اس کے علاوہ جو اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ کے قبیل سے ہیں، آپ اس میں اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی لانها تتقلب علی۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیت کو درست کرنے میں، ٹھیک کرنے میں جتنی پریشانی ہوئی دیگر چیزوں کو نہیں ہوئی۔ یہ پلٹتی رہتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، شیطان وسوسوں کے ذریعے سے مثال ہے، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے، خود کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، ایک چیز آپ کرتے ہیں خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، بعد میں 10 لوگ اس پر تعریف کر دیں آپ کو اور اچھا لگنے لگتا ہے، وہی کام آپ دوبارہ کریں، لوگ تعریف نہ کریں، یہ فطرت ہے، انسان اس کو برا ماننے لگتا ہے، اس کو کچلنا ہے۔ یہ جو نفس میں جو کمی آتی ہے، نیت میں جو کمی آتی ہے، اس کو کچلنا ہے، دبانا ہے۔ جو بھی اعمال آپ کرنے والے ہیں اس قبیل سے کہ ہماری وفات کے بعد وہ آپ کو فائدہ دے، تو اس میں آپ اپنی نیت کو خالص کریں۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 چیزیں بتلائی ہیں، الا من ثلاثۃ، امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں علم شرعی، علم کو حاصل کرنا، اس کو پھیلانا، علم حاصل کرنے کی میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے تو اب علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کتنے صحابہ ہیں جو بڑی عمر میں اسلام لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، علم حاصل کیا، آپ علم کو حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں امام نبوی رحمہ اللہ کہ اس میں تینوں عمل میں علم شرعی مقدم ہے۔ کیوں مقدم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم شرعی جب بندہ حاصل کرے گا تبھی وہ جان سکے گا کہ صدقہ جاریہ کی فضیلت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ علم شرعی کی روشنی میں انسان اپنے بچے کی درست دینی تربیت کر سکے گا۔ جو لوگ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن کے یہاں علم نہیں ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں درست دینی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے امام نبوی رحمہ اللہ نے علم شرعی کے معاملے کو اس میں مقدم کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات اس حوالے سے یہ کرنی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ الا من ثلاثۃ، اس روایت پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر کس قدر ہے، ہم پر کس قدر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے غلط قسم کی چیزوں کو رائج کر لیں۔ جیسا کہ ہمارے بعض نادان بھائیوں کے ہیں چیز پائی جاتی ہے کہ انسان وفات پا گیا، اس کے 3 دن کھانا کھلا دیا، 10ویں دن کھانا کھلا دیا، اسی طرح سے 40ویں دن کھانا کھلا دیا، 1 سال گزرا برسی پہ کھانا کھلا دیا، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے میت کو، مردے کو بخشوا دیا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں نوحہ کے قبیل کی ہیں۔ میت کے گھر والے سب کے لیے کھانا بنوائیں، ڈشیں بنوائیں اور سب کو کھانا کھلائیں، یہ ساری چیزیں، اسی طرح سے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ رب العالمین کی عظیم ترین کتاب ہے، مقدس ترین کتاب ہے، لیکن قرآن پر ثواب کب ہے؟ جب انسان اس کو خود پڑھے، ایک حرف پر 10 نہیں کی ہے۔ اگر انسان پڑھ نہیں پاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، فلہ اجران، 2 گنا اجر ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان اس دنیا سے چلے جائے اور اس کے بعد اس کے گھر پر چند لوگوں کو بلایا جائے، قرآن مقدس کی توہین کی جائے، اس کو جلدی جلدی کیسے بھی کر کے ختم کرنا ہے، ختم کیا جائے، اس کے حروف، مخارج، نطق کچھ ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور انسان فاسق و فاجر تھا، دنیا کے اندر اس نے عیش و مسرت، بالکل دین بیزاری کی زندگی گزاری ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے مردے کو، اپنے میت کو بخشوا دیا۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ، یہ بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن کو اجرت لے کر پڑھوانا
میت پر اس طرح سے یہ عمل بدعت میں سے ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی گئی ہیں، جو مشروع چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے حوالے سے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم اور عمل کے اعتبار سے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ کس کو سمجھا ہے، علم نافع کس کو سمجھا ہے، ولد صالح سے مراد کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔